سورہ نجم نام پہلے ہی لفظ ون نجم سے ماخوذ ہے۔ یہ بھی مضمون کے لحاظ سے سورت کا عنوان نہیں ہے، بلکہ محض علامت کے طور پر اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی نجم ہے، النجم ہے۔ اس حدیث کے جو اجزاء اسود بن یزید، ابو اسحاق اور زہیر بن معاویہ کی روایات میں حضرت ابن مسعود سے منقول ہوئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی وہ پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں اور ابن مردویہ کی روایت کے مطابق حرم میں سنایا تھا۔ مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے۔ آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو تمام حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور مشرکین کے وہ بڑے بڑے سردار تک جو مخالفت میں پیش تھے سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کے بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ بعد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ اس واقعے کے دوسرے عینی شاہد حضرت مطلب بن ابی دداعہ ہیں، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ نسائی اور مسند احمد میں ان کا اپنا بیان یہ نقل ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم پڑھ کر سجدہ فرمایا اور سب حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے تو میں نے سجدہ نہ کیا، اور اسی کی تلافی اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس سورت کی تلاوت کے وقت میں سجدہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے رجب 5 نبوی میں صحابہ کرام کی ایک مختصر سی جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ پھر جب اسی سال رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے مجمع عام میں سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور کافر و مومن سب آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے، تو حبشہ کے مہاجرین تک یہ قصہ اس شکل میں پہنچا کہ کفار مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس خبر کو سن کر ان میں سے کچھ لوگ شوال 5 نبوی میں مکہ واپس آ گئے، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ظلم کی چکی اسی طرح چل رہی ہے جس طرح پہلے چل رہی تھی۔ آخر کار دوسری ہجرت حبشہ واقع ہوئی، جس میں پہلی ہجرت سے بھی زیادہ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح یہ بات قریب یقینی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ سورت رمضان 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ تاریخی پس منظر زمانہ نزول کی اس تفصیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا حالات تھے جن میں یہ سورت نازل ہوئی۔ ابتدائے بعثت کے بعد سے 5 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نجی صحبتوں اور مخصوص مجالس ہی میں اللہ کا کلام سنا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے تھے۔ اس پوری مدت میں آپ کو کبھی کسی مجمع عام میں قرآن سنانے کا موقع نہ مل سکا تھا، کیونکہ کفار کی سخت مزاحمت اس میں مانع تھی۔ ان کو اس امر کا خوب اندازہ تھا کہ آپ کی شخصیت
اور آپ کی تبلیغ میں کس بلا کی کشش اور قرآن مجید کی آیات میں کس غضب کی تاثیر ہے۔ اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کلام کو نہ خود سنیں نہ کسی کو سننے دیں، اور آپ کے خلاف طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلا کر محض اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کے زور سے آپ کی دعوت کو دبا دیں۔ اس غرض کے لیے ایک طرف تو وہ جگہ جگہ یہ مشہور کرتے پھر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہک گئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے درپے ہیں، دوسری طرف ان کا یہ مستقل طریقہ کار تھا کہ جہاں بھی آپ قرآن سنانے کی کوشش کریں وہاں شور مچا دیا جائے تاکہ لوگ یہ جان ہی نہ سکیں کہ وہ بات کیا ہے جس کی بنا پر آپ کو گمراہ اور بہکا ہوا آدمی قرار دیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک میں، جہاں قریش کے لوگوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا، یکا یک تقریر کرنے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے آپ کی زبان مبارک پر یہ خطبہ جاری ہوا جو سورہ نجم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اس کلام کی شدت تاثیر کا حال یہ تھا کہ جب آپ نے اسے سنانا شروع کیا تو مخالفین کو اس پر شور مچانے کا ہوش ہی نہ رہا، اور خاتمے پر جب آپ نے سجدہ فرمایا تو وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ بعد میں انہیں سخت پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ ہم سے کیا کمزوری سرزد ہو گئی، اور لوگوں نے بھی انہیں اس پر مطعون کرنا شروع کیا کہ دوسروں کو تو یہ لوگ کلام سننے سے منع کرتے تھے، آج خود اسے نہ صرف کان لگا کر سنا بلکہ محمد کے ساتھ سجدہ بھی کر گزرے۔ آخر کار انہوں نے یہ بات بنا کر اپنا پیچھا چھڑایا کہ صاحب ہمارے کانوں نے تو افرأیتم اللت والعزی ومناة الثالثۃ الاخری کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے، تلک الغرانقۃ العلی وان شفاعتہن لترجی، یہ بلند مقام دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت ضرور متوقع ہے۔ اس لیے ہم نے سمجھا کہ محمد ہمارے طریقے پر واپس آ گئے ہیں، حالانکہ کوئی پاگل آدمی ہی یہ سوچ سکتا تھا کہ اس پوری صورت کے سیاق و سباق میں ان فقروں کی بھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جو ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے کانوں نے سنے ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم الحج حواشی 96 تا 101۔ موضوع اور مضمون۔ تقریر کا موضوع کفار مکہ کو اس رویے کی غلطی پر متنبہ کرتا ہے جو وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے۔ کلام کا آغاز اس طرح فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہکے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں جیسا کہ تم ان کے متعلق مشہور کرتے پھر رہے ہو، اور نہ اسلام کی یہ تعلیم اور دعوت انہوں نے خود اپنے دل سے گھڑ لی ہے جیسا کہ تم اپنے نزدیک سمجھ بیٹھے ہو، بلکہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ خالص وہی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ جن حقیقتوں کو وہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں وہ ان کے اپنے قیاس و گمان کی آفریدہ نہیں ہیں بلکہ ان کی آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں۔ انہوں نے اس فرشتے کو خود دیکھا ہے جس کے ذریعے سے ان کو یہ علم دیا جاتا ہے۔ انہیں اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سوچ کر نہیں، دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔
ان سے تمہارا جھگڑا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا آنکھوں والے سے اس چیز پر جھگڑے جو اسے نظر نہیں آتی اور آنکھوں والے کو نظر آتی ہے۔ اس کے بعد علل ترتیب 3 مضامین ارشاد ہوئے ہیں۔ اولاً سامعین کو سمجھایا گیا ہے کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان اور من مانے مفروضات پر قائم ہے۔ تم نے لات اور منات اور عزا جیسی چند دیویوں کو معبود بنا رکھا ہے، حالانکہ الوہیت میں برائے نام بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تم نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رکھا ہے، حالانکہ خود اپنے لیے تم بیٹی کو عار سمجھتے ہو۔ تم نے اپنے نزدیک یہ فرض کر لیا ہے کہ تمہارے یہ معبود اللہ تعالی سے تمہارے کام بنوا سکتے ہیں، حالانکہ تمام ملائکہ مقربین مل کر بھی اللہ سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ اس طرح کے عقائد جو تم نے اختیار کر رکھے ہیں، ان میں سے کوئی عقیدہ بھی کسی علم اور دلیل پر مبنی نہیں ہے، بلکہ کچھ خواہشات ہیں جن کی خاطر تم بعض اوہام کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ ایک بہت بڑی بنیادی غلطی ہے جس میں تم لوگ مبتلا ہو۔ دین وہی صحیح ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، اور حقیقت لوگوں کی خواہشات کی تابع نہیں ہوا کرتی کہ جسے وہ حقیقت سمجھ بیٹھیں وہی حقیقت ہو جائے۔ اس سے مطابقت کے لیے قیاس و گمان کام نہیں دیتا، بلکہ اس کے لیے علم درکار ہے۔ وہ علم تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ لیتے ہو اور الٹا اس شخص کو گمراہ ٹھہراتے ہو جو تمہیں صحیح بات بتا رہا ہے۔ اس غلطی میں تمہارے مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، بس دنیا ہی تمہاری مطلوب بنی ہوئی ہے۔ اس لیے نہ تمہیں علم حقیقت کی کوئی طلب ہے، نہ اس بات کی کوئی پرواہ کہ جن عقائد کی تم پیروی کر رہے ہو وہ حقیقت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ ثانیاً لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے۔ راست رو وہ ہے جو اس کے راستے پر ہو، اور گمراہ وہ جو اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہو۔ گمراہ کی گمراہی اور راست رو کی راست روی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر ایک کے عمل کو وہ جانتا ہے، اور اس کے ہاں لازماً برائی کا بدلہ برا اور بھلائی کا بدلہ بھلا مل کر رہنا ہے۔ اصل فیصلہ اس پر نہیں ہونا کہ تم اپنے ذوم میں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو اور اپنی زبان سے اپنی پاکیزگی کے کتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہو، بلکہ فیصلہ اس پر ہونا ہے کہ خدا کے علم میں تم متقی ہو یا نہیں۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ چھوٹے چھوٹے قصوروں سے وہ درگزر فرمائے گا۔ ثالثاً دین حق کے وہ چند بنیادی امور لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو قرآن مجید کے نزول سے 100 برس پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں بیان ہو چکے تھے، تاکہ لوگ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نیا اور نرالا دین لے آئے ہیں، بلکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہ اصولی حقائق ہیں جو ہمیشہ سے خدا کے نبی بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ انہی صحیفوں سے یہ بات بھی نقل کر دی گئی ہے کہ عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم لوط کی تباہی اتفاقی حوادث کا نتیجہ نہ تھی،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی ظلم و طغیان کی پاداش میں ان کو ہلاک کیا تھا جس سے باز آنے پر کفار مکہ کسی طرح آمادہ نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ مضامین ارشاد فرمانے کے بعد تقریر کا خاتمہ اس بات پر کیا گیا ہے کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہے جسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اس گھڑی کے آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے سے تم لوگوں کو اسی طرح خبردار کیا جا رہا ہے جس طرح پہلے لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا۔ اب کیا یہی وہ بات ہے جو تمہیں انوکھی لگتی ہے، جس کی تم ہنسی اڑاتے ہو، جسے تم سننا نہیں چاہتے اور شور مچاتے ہو تاکہ کوئی اور بھی اسے نہ سننے پائے؟ اپنی اس نادانی پر تمہیں رونا نہیں آتا؟ باز آ جاؤ اپنی اس روش سے، جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اسی کی بندگی کرو۔ یہی وہ مؤثر خاتمہ کلام تھا جسے سن کر کٹے سے کٹے منکرین بھی ضبط نہ کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کلام الہی کے یہ فقرے ادا کر کے سجدہ کیا تو وہ بھی بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، یعنی جب آخری تارہ غروب ہو کر صبح روشن نمودار ہو گئی۔ ما ضل صاحبكم وما غوا، تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے۔ رفیق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ کفار مکہ کے لیے کوئی اجنبی نہ تھے، بلکہ انہی کے درمیان پیدا ہوئے اور بچے سے جوان اور جوانی سے ادھیڑ عمر کو پہنچے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جانے پہچانے آدمی ہیں۔ یہ بات صبح روشن کی طرح نمایاں ہے کہ وہ بہکے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوى، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے۔ ذو مرۃ فاستوى، جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، جیسا کہ آگے کے مضمون سے خود ظاہر ہو رہا ہے۔ وهو بالافق الاعلى، وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ افق سے مراد ہے آسمان کا وہ مشرقی کنارہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کی روشنی پھیلتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آئے، اس وقت وہ آسمان کے مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے تھے۔ ثم دنا فتدلى، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا۔ فكان قاب قوسين او ادنى، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ یعنی آسمان کے بالائی مشرقی کنارے سے نمودار ہونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ آپ کے اوپر آ کر
فضا میں معلق ہو گئے۔ پھر وہ آپ کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف 2 کمانوں کے برابر یا کچھ فاصلہ رہ گیا۔ چونکہ تمام کمانیں یکساں نہیں ہوتیں، اس لیے فاصلے کا اندازہ بتانے کے لیے فرمایا گیا کہ 2 کمانوں کے برابر یا کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ یعنی یہ مشاہدہ جو دن کی روشنی میں اور پوری بیداری کی حالت میں کھلی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا، اس پر ان کے دل نے یہ نہیں کہا کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے یا یہ کوئی جن یا شیطان ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، یا میرے سامنے کوئی خیالی صورت آ گئی ہے اور میں جاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، بلکہ ان کے دل نے ٹھیک ٹھیک وہی کچھ سمجھا جو ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ انہیں اس امر میں کوئی شک لاحق نہیں ہوا کہ فی الواقع یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور جو پیغام یہ پہنچا رہے ہیں وہ واقعی خدا کی طرف سے وحی ہے۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور ایک مرتبہ پھر عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس، سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتہا کے معنی ہیں آخری سرا۔ سدرۃ المنتہا کے لغوی معنی ہیں وہ بیری کا درخت جو آخری یا انتہائی سرے پر واقع ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا مشکل ہے کہ اس عالم مادی کی آخری سرحد پر وہ بیری کا درخت کیسا ہے اور اس کی حقیقی نوعیت و کیفیت کیا ہے۔ یہ کائنات خداوندی کے وہ اسرار ہیں جن تک ہمارے فہم کی رسائی نہیں ہے۔ بہرحال وہ کوئی ایسی ہی چیز ہے جس کے لیے انسانی زبان کے الفاظ میں سدرہ سے موزوں لفظ اللہ تعالی کے نزدیک اور کوئی نہ تھا۔ اس کو اترتے دیکھا، عندها جنت المأوى، جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغى، جو کچھ کہ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چوندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہ آیت اس امر کی تصریح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ اس کی عظیم و شان نشانیوں کو دیکھا تھا، اور چونکہ سیاق و سباق کی روح سے یہ دوسری ملاقات بھی اسی ہستی سے ہوئی تھی جس سے پہلی ملاقات ہوئی، اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ افق اعلیٰ پر جس کو آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا وہ بھی اللہ نہ تھا، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جس کو دیکھا وہ بھی اللہ نہ تھا۔ اگر آپ نے ان مواقعوں میں سے کسی موقع پر اللہ جل شانہ کو دیکھا ہوتا
تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اس کی تصریح کر دی جاتی۔ افرأيتم اللات والعزى اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزا ومناة الثالثة الأخرى اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو دے رہے ہیں اس کو تو تم لوگ گمراہی اور بدراہی قرار دیتے ہو، حالانکہ یہ علم ان کو اللہ تعالی کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور اللہ ان کو آنکھوں سے وہ حقائق دکھا چکا ہے جن کی شہادت وہ تمہارے سامنے دے رہے ہیں۔ اب ذرا تم خود دیکھو کہ جن عقائد کی پیروی پر تم اصرار کیے چلے جا رہے ہو وہ کس قدر غیر معقول ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو شخص تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہے اس کی مخالفت کر کے آخر تم کس کا نقصان کر رہے ہو؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى کیا بیٹے تمہارے لیے ہیں اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یعنی ان دیویوں کو تم نے رب العالمین کی بیٹیاں قرار دے لیا، اور یہ بے ہدہ عقیدہ ایجاد کرتے وقت تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ اپنے لیے تو تم بیٹی کی پیدائش کو ذلت سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہیں اولاد نرینہ ملے، مگر اللہ کے لیے تم اولاد بھی تجویز کرتے ہو تو بیٹیاں۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى یہ تو پھر بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى دراصل یہ کچھ نہیں ہیں مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ اس آیت کا دوسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کیا انسان کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے معبود بنا لے، اور ایک تیسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ کیا انسان ان معبودوں سے اپنی مرادیں پا لینے کی جو تمنا رکھتا ہے وہ کبھی پوری ہو سکتی ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔ إِنَّ
الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا۔ حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں ہے، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا۔ پس اے نبی، جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى۔ ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی ہے۔ یہ جملہ معترضہ ہے جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر پچھلی بات کی تشریح کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ یہاں سے پھر وہی سلسلہ کلام شروع ہو جاتا ہے جو اوپر سے چلا آ رہا تھا۔ گویا جملہ معترضہ کو چھوڑ کر سلسلہ عبارت یوں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے۔ تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے۔ پس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى۔ پھر اے نبی تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى۔ اور تھوڑا سا دے کر رک گیا۔ اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک تھا۔ یہ شخص پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، مگر جب اس کے ایک مشرک دوست کو معلوم ہوا
کہ وہ مسلمان ہونے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ تم دین آبائی کو نہ چھوڑو، اگر تمہیں عذاب آخرت کا خطرہ ہے تو مجھے اتنی رقم دے دو، میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہارے بدلے وہاں کا عذاب میں بھگت لوں گا۔ ولید نے یہ بات مان لی اور خدا کی راہ پر آتے آتے اس سے پھر گیا، مگر جو رقم اس نے اپنے مشرک دوست کو دینی طے کی تھی وہ بھی بس تھوڑی سی دی اور باقی روک لی۔ اعنده علم الغیب فهو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں وإبراہیم الذی وفى، اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ آگے ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے صحیفوں میں نازل ہوئی تھی۔ الا تزر وازرة وزر اخرى، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر شخص خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے، ایک شخص کی ذمہ داری دوسرے پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ کوئی شخص اگر چاہے بھی تو کسی شخص کے فعل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے سکتا، نہ اصل مجرم کو اس بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ اس کی جگہ سزا بھگتنے کے لیے کوئی اور آدمی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی ہے، یعنی ہر شخص جو کچھ بھی پائے گا اپنے عمل کا پھل پائے گا۔ ایک شخص کے عمل کا پھل دوسرے کو نہیں مل سکتا، اور کوئی شخص سعی و عمل کے بغیر کچھ نہیں پا سکتا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی ان قریب دیکھی جائے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اس کی پوری جزا اسے دی جائے گی۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، یعنی خوشی اور غم دونوں کے اسباب اسی کی طرف سے ہیں، اچھی اور بری قسمت کا سرے رشتہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی دوسری ہستی اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے میں کسی قسم کا دخل رکھتی ہو۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور جائیداد بخشی۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء آسمان کا روشن ترین ستارہ ہے
مصر اور عرب کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ستارہ انسانوں کی قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی بنا پر یہ ان کے معبودوں میں شامل تھا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم و سرکش لوگ، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اوندھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر چھا دیا ان پر وہ کچھ جو تم جانتے ہی ہو کہ کیا چھا دیا۔ اوندھی گرنے والی بستیوں سے مراد قوم لوط کی بستیاں ہیں، اور چھا دیا ان پر جو کچھ چھا دیا سے مراد غالباً بحر مردار کا پانی ہے جو ان کی بستیوں کے زمین میں دھنس جانے کے بعد ان پر پھیل گیا تھا، اور آج تک وہ اس علاقے پر چھایا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ۔